پریشے اور باری کا رشتہ تو تقریباً کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میونسا سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہی ہے کہ بھئی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس رشتے کو ختم کرنا ہے تاکہ ان کا رشتہ آگے نہ بڑھ پائے۔ لیکن باری کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا یہ غلط کیا، تو اب یہاں پر عنایت جو ہے نا یہ میونسا کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو باری کی فیملی ہوتی ہے، خاص طور پر مینال، یہ باری والوں کے پریشے کے گھر میں آتی ہے بڑی گاڑی میں، بہت زیادہ پیار بھی ان کو دیتی ہے، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتی ہے، تو یہ سب کچھ میونسا سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب ہسبینڈ اس کا گھر میں جاتا ہے عالم صاحب، تو اس کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتی ہے، ایسے کہتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا رشتہ کیسے آ گیا، سمجھ اس بات کی نہیں آتی، میں تو آپ کو کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ تو یہ باتیں جس وقت جو وہ عالم صاحب سنتا ہے تو یہ صاف الفاظ میں میونسا کو انکار کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے، میرا دماغ مت کھائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تو میونسا کے پاس پانا آ جاتا ہے اور یہ عالم کو کہتی ہے کہ اچھا، جب ایک مرد کے پاس باتیں کرنے کا یا کوئی ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا، تو وہ اس کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس جو بات میں نے آپ سے پوچھی ہے نا، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، مجھے بتا دیں، میں نے جو چیز کہنی تھی کہہ دیے، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی آنکھیں کھولیں ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کہہ کر میونسا یہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ عالم کو غصہ تو آئے گا لیکن اب اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ جو ہماری جو وہ زہیب اور زہیب کی بیگم ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایڈجسٹ کر لیا کہ ان کی ماں اور بہن اگر ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ ہی مقصد میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے زہیب کا مائنڈ بھی چینج کیا، ہر لحاظ سے نفرت ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو زہیب جو ہوتا ہے نا یہ اکیلے میں ہوتا ہے، ماں اور جو بیٹی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جتنا علیسے کو ذلیل کیا یا جس حساب سے خوار کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو یہاں پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی، یہ تو اتنی زیادہ ڈیٹ ہے کہ یہ چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ تو آگے سے جس وقت یہ بات یہاں پر سنے گی زہیب کی بہن تو یہ جواب دے سکتی ہے کہ جی بالکل ایسی بات ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اگر ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری جو بات ہوگی یہی ہمارے اوپر آ جائے گی۔ میں خود اس سے جو اتنی زیادہ تنگ ہوں جو زہیب کی ماں ہوگی کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ یہ یہاں سے چلی جائے، کیونکہ اس کے رہنے سے میرے بیٹے کی جو زندگی ہے نا یہ مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ عالم صاحب کا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے اور یہ اپنی جب ماں کی کال آتی ہے، ماں ایسے کہتی کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں پر جانا ہے، جا کر جو بات وغیرہ کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے، تو عالم اپنی ماں کو انکار کر دیتا ہے صاف الفاظ میں۔ ماں کہتے ہیں کہ ماں جی آپ چلی جائیں، کیونکہ آپ نے جو وہ خود ہی بات کی ہے نا تو آپ کو جو وہ جانا چاہیے، میں تو نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو ماں جو ہوتی ہے غصہ کرتی ہے، عالم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، اتنا اچھا رشتہ ہے، آگے سے بڑی فیملی ہے اور آپ نہیں آئیں گے تو وہ لوگ کیا سوچیں گے، اسی وجہ سے آپ کو حسد میں آنا پڑے گا، میں آپ کے اوپر امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ اگر اس مشکل وقت میں اس ٹائم پہ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا، اگر آپ نہ آئے نا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی طریقے سے عالم کو ماں جو ہوگی نا یہ راضی کر لے گی، عالم بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں پھر آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں سے جو وہ یہ جائیں گے ان کے گھر میں وقت گزاریں گے، مٹھائی وغیرہ کھائیں گے، باری جو ہوگا یہ عالم کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور گھر میں آ کر جو وہ یہ تعریفیں بھی کرے گا اپنی ماں کے سامنے کہ بھئی لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور مجھے پسند بھی آئے، تو ایسا ان کے معاملات جو کہ یہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن علیسے کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یہ اپنی ماں کے اوپر غصہ بھی کرتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میری جو زندگی ہے نا یہ برباد ہو رہی ہے، میری زندگی میں اتنی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ادھر جو وہ مینال خاموشی کے ساتھ خوش بیٹھی ہے، ایسا ہو تو نہیں سکتا، تو یہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تو ماں جو یہ سمجھائے گی کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، تو انکار کر دے گی جہاں پر جب وہ فور علی سے کہ بھئی اگر میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا تو مینال کی زندگی میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ تو کیا مینال اور جب وہ روحیل ان دونوں کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی بڑی طلاق ہو سکتی ہے؟ لاسٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔